بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل پریشر ہے، اس پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کبھی کہتا ہے کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن ستاروں کے حساب سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ اس میں کون سی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ میرا چینل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں۔ ابھی دیکھیں، آج تو 30 دسمبر 2024 ہے، اس کا ایک دن جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ اب اس وقت کی اگر ستاروں کی سچویشن دیکھیں تو زحل جو ہے وہ پاکستان کے ذائچے کے چوتھے گھر میں موجود ہے، جو سیاسی عدم استحکام اور اندرونی دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ مشتری جو ہے وہ پاکستان کے 7ویں گھر میں ہے، اور یہ بھی بین الاقوامی مذاکرات کے سلسلے میں جو ہے وہ تعلقات میں بہتری کی مواقع جو ہے وہ پیدا کرنے کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ اور خان صاحب کے ذائچے میں مریخ جو ہے وہ ان کے 12ویں گھر میں موجود ہے، جو قید، قانونی مسائل اور اندرونی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اگلے 6 دنوں کی حرکات اگر ستاروں کی دیکھیں تو مریخ خان صاحب کے ذائچے میں حرکت کرے گا، اور ان کے ذائچے کے 12ویں گھر سے نکل کر اب اس نے آ جانا ہے 11ویں گھر میں، جو ان چیزوں کے لیے مثبت اشارہ ہے، اور یہ عوامی حمایت اور مذاکرات میں پیش رفت کی علامت ہے۔ مذاکرات کو کامیاب کرنا جو ہے وہ اس وقت خان صاحب سے زیادہ گورنمنٹ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ دن جو ہیں وہ کافی کم رہ گئے ہیں۔ پھر آ جائے گا 1 جنوری، تو 1 جنوری کو مشتری کی پاکستان کے ذائچے میں طاقتور پوزیشن جو ہے وہ اداروں اور حکومت پر بین الاقوامی دباؤ جو ہے اس میں اور مزید اضافہ کرے گی، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے وہ قائم رہے، اور خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اسی حصے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہے گا کہ خان صاحب کو ایسے کر کے رہا کر دیں، اس نے سچویشن جو ہے وہ اپنے حق میں موڑنی ہے، اور وہ چاہے گا کہ میرے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ 2 جنوری کو چاند کی حرکت جو ہے وہ خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں گھر میں داخل ہوگی، جو ان کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک امید کی کرن جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ حکومت اور اداروں کے مابین جو ہیں وہ اختلافات بڑھ سکتے ہیں، لیکن مذاکرات میں پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک اداروں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس میں مین چیز جو ہے وہ تو اداروں کے ساتھ مذاکرات میں ہی ہے۔ یہ تو ویسے ہی کہہ لیں کہ کام پورا کیا ہوا ہے انہوں نے، بس جنہوں پنجابی کہندے نے کہ دھوڑ چ ٹٹو نسائی پھردے نے، تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز سامنے جو ہے وہ ہونی ہے کہ جی سیاستدانوں سے مذاکرات ہوئے اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے، ان کو بھی پیچھے سے کسی نے چابی دینی ہے، تو وہ پھر ہی آگے بڑھیں گے۔ 3 جنوری جو ہے وہ زحل کی پوزیشن پاکستان کے ذائچے میں نئے فیصلے کرنے کا دباؤ ڈالے گی، اور خان صاحب کے مقدمات میں عدالتوں سے مثبت فیصلے جو ہے وہ آنے کی امید ہے۔ 4 جنوری کو خان صاحب کے ذائچے میں شمس آئے گا، جو مضبوطی اور عوامی حمایت میں اضافہ کرنے کا اشارہ ہے، اور ان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھائیں گے۔ پھر آ جائے گا 5 جنوری۔ 5 جنوری کو خان صاحب کے ذائچے کے ستارے میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کی رہائی قریب ہے، اور عوامی حمایت میں بین الاقوامی دباؤ اور اندرونی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، 5 تاریخ کو اگر یہ ہے تو پھر 6 تاریخ جو ہے وہ مزید آگے چلتا جائے گا۔ آگے پھر نیکسٹ ویڈیو میں 6 سے آگے چلوں گا کہ آگے کیا پوزیشن ہے۔ اب حکومت اور اداروں پر امریکہ کا جو دباؤ ہے اس میں یہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں سیاسی استحکام کا خواہاں ہے، خاص طور پر خطے میں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے۔ خان صاحب کی رہائی امریکہ کے لیے ایک اہم قدم ہو سکتی ہے، تاکہ پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش جو ہے وہ اس کو کم کیا جا سکے۔ اب خان صاحب کی رہائی کے امکانات ستاروں کی روشنی میں تو بہت قوی ہیں، اور آنے والے چند دن جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور اس سلسلے میں مذاکرات جو ہیں وہ بھی اپنے حتمی نتیجے کی طرف بڑھتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اب یہ ہے کہ ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ خان صاحب نے کچھ
شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں ایک تو ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی جو ہے وہ خان صاحب چاہتے ہیں۔ اب مشتری کا اثر جو ہے وہ مذاکرات کے امکانات کو تو بڑھاتا ہے، لیکن زول جو ہے وہ حکومت کے لیے سخت شرائط قبول کرنے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ حکومت اور ادارے اس شرط پر مکمل طور پر اس کو شاید قبول نہ کریں اور ہچکچاہٹ جو ہے وہ دکھائی دیں گے، لیکن جزوی طور پر لوگوں کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں نے تو فیصلہ سنا دیا، اگر عدالتوں نے فیصلہ سنا دیا ہے تو پھر ان کو چیلنج ہوں گے، وہ چیلنج ہونے کے بعد ہی رہائی جو ہے وہ ان کی ممکن ہو سکے گی۔ فوری طور پر تو رہائی کا چانس جو ہے وہ نہیں لگتا، لیکن جن لوگوں کے نہیں ہوئے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس سلسلے میں اس کے علاوہ بھی پکڑے ہوئے ہیں لوگ بہت سے، وہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اب خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی میرے مینڈیٹ کی واپسی جو ہے وہ، مینڈیٹ کی واپسی کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے ذائچے میں شمس جو ہے وہ اور مریخ کی حرکت جو ہے وہ ان کے مینڈیٹ کی واپسی کی شرط پر زور دیتی ہے، لیکن یہ شرط حکومت کے لیے سب سے مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ مانتے ہیں تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ ستارے ظاہر یہی کرتے ہیں کہ اس شرط پر جزوی طور پر یا وقتی طور پر کوئی سمجھوتا ممکن ہے، اور یہ ہے کہ کہیں گے کہ فوری طور پر تو یہ قبول نہیں ہوگی، لیکن آئندہ آگے چل کے مذاکرات میں شاید حالات جو ہیں وہ اس طرف چلے جائیں۔ پھر ایک جوڈیشل کمیشن کا بھی خان صاحب کا مطالبہ ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی شرط پر زول اور اطارد کی حرکت جو ہے وہ مثبت اشارے دے رہی ہے، اور یہ شرط سب سے زیادہ قابل عمل دکھائی دیتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ساکھ کو اور ادارے اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے تحقیقات کا اعلان جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ستاروں کے مطابق ادارے اور حکومت پر عوام اور امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ ان شرائط پر جزوی طور پر قبول کرنے کے لیے ان کو مجبور کر سکتا ہے، اور مذاکرات کا نتیجہ جو ہے وہ اگلے 6 دن انتہائی اہم ہے، اور ستارے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی شرائط کو کسی نہ کسی حد تک تسلیم کیا جائے گا، خاص طور پر عوامی دباؤ اور بین الاقوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے۔ اب سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ مذاکرات کی کامیابی تو قریب ہے، لیکن خان صاحب کی اپنی کچھ شرائط جو ہیں وہ خان صاحب کو اپنی شرائط جو ہے وہ نرم کرنی پڑ سکتی ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ شرائط جو ہیں وہ اپنی نرم کریں گے، تو پھر ہی ہے کہ 100% تو نہیں ان کی بات مانی جائے گی، کچھ نہ کچھ وہ کہیں گے کہ جی آپ اپنی شرائط جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا مولڈ کریں یا نرمی اختیار کریں۔ اب ادارے اور حکومت جو ہے وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر تحقیقات کا اعلان کر کے حکومت کو اپنا عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کا معاملہ جو ہے وہ طویل مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ اب اگلی پوزیشن کیا ہوگی اس کے بارے میں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔